اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل عمران خان نے لاہور میں ایک عظیم و شان جلسہ کیا اور مختلف جو ویلاگرز ہیں اور مختلف جو چینلز ہیں، حالانکہ وہ ایک پیمرا کو ایک اجازت بھی مل چکی ہے، عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ عمران خان کی لائیو کوریج کو نہیں روک سکتے اور آپ نے کرنی ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر ایک لفظ یوز ہوتا ہے انٹلیکچوئل کرپشن، تو پڑھی لکھی دھاندلی کے تحت جو ہے حکومت کے احکامات مانتے ہوئے پیمرا جو ہے اس نے تمام چینلز کو کہہ دیا کہ جناب بڑا سخت قسم کا ایک آرڈر جسے کہتے ہیں کہ خاموشی سے دے دیا گیا کہ آپ نے عمران خان کو لائیو نہیں دکھانا۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر اچھا ادھر پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن بھی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جناب کوئی بھی شخص جو ہے جو عدلیہ کے خلاف بات کرے اس کو آپ نے نہیں دکھانا بلکہ اس کی لائیو کوریج نہیں کرنی ہے۔ لیکن مریم نواز جو ہے وہ سر عام عدلیہ کے ججز کی تصویریں لے لے کے رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، لیکن ان کے اوپر کوئی روک ٹوک اس لیے نہیں ہے کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، اور طاقتور لوگ کس لیے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہی لوگ سلیکٹڈ ہیں، یہ الیکٹڈ نہیں ہیں، یہ کبھی بھی الیکٹڈ نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں یاد ہوگا آپ کو کہ 2018 کا جب الیکشن 2013 کا جب الیکشن ہو رہا تھا اس کے اندر نون لیگ جو تھی وہ اکثریت لے رہی تھی، تو شہباز شریف نے باقاعدہ لاہور کے اندر ایک وہ کہا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے ہمیں، اور اس کے بعد جو تھا سسٹم نے کچھ ریئیکٹ کیا اور ان کو 2/3 اکثریت مل گئی۔ بیسیکلی ان لوگوں کی ذاتی کوئی بھی سیاسی امیج نہیں ہے، لیکن یہ ضیاء الحق کی پیداوار تھے۔ IGI بنی، محمد خان جنیجو جو تھے وہ وزیر اعظم بنے، اور محمد خان جنیجو کو انڈو کرنے کے اندر نواز شریف نے جسے کہتے ہیں کہ اندر خانہ ایک ایسا جال بنا کہ جس کے بعد وہ IGI کے بعد جو تھی وہ نون لیگ بن کے، یعنی کہ جو IGI تھی وہی نون لیگ بن گئی، اور بے نظیر کی حکومت بھی ختم کی، اور اس کے بعد یہ ایک سرفس کے اوپر آ گئے اور انہوں نے ان کا جو تھا تشخص ایک لوگوں کے اندر آ گیا کہ ہاں جی یہ بھی کوئی لوگ ہیں، اور اس کے بعد یہ جو تھے منمانیاں کرتے ہوئے 3 دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف رہا، اور شہباز شریف ایک لمبے عرصے تک پنجاب کے اوپر حکومت کرتا رہا اور عوام کو لوٹتے کھسوٹتے رہے۔ یعنی کہ آج میں ایک بیان سن رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو میرے بھائیوں کے پاس جو اتنے ایسٹس ہیں، اتنی جو دولت ہے، یہ ان کے مالدار دادا سے ڈائریکٹ ان کو ملے ہیں۔ اور اسی وقت عمران خان کا میں ایک کلپ اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی جلسے کے اندر، یہ کل والا جلسہ نہیں پہلے کسی جلسے کے اندر انہوں نے دکھایا تھا، اور اسی میں پھر انہوں نے شہباز شریف کا بیان کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں اور یہ ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے۔ تو محنت یہی انہوں نے کی ہے کہ یہ حکومت میں آئے، اور حکومت آنے کے بعد انہوں نے پاکستان کو اس طریقے سے لوٹا کہ بنگلہ دیش جو ہم سے بعد آزاد ہوا، ہم سے اس نے آزادی حاصل کی، اس کے اس ٹائم جو ایسٹس ہیں وہ 80 ارب ڈالر ہیں، اور ہم جو ہیں وہ 3 اور 4 ارب ڈالر اگر ہمارے ایسٹس ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بہت ہے۔ پہلی دفعہ عمران خان کے دور حکومت میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر جو ہمارے ایسٹس تھے وہ 17 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے تھے، اور 27 ارب ڈالر یعنی مختلف بینکوں کے ملا کے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وغیرہ کے ملا کے 27 ارب ڈالر کو ہم نے ٹچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بدترین عمران خان کے دور کے اندر کرونا آیا اور پوری دنیا بند ہوئی، لیکن وہ شخص جو تھا اس نے نہ ملک کو بند کیا بلکہ وہ باعزت طریقے سے عوام کو 12,000 روپے بھی دے رہا تھا، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ لنگر خانے بھی چلا رہا تھا۔ اس نے اپنے ملک کے اندر بھی ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک متعارف کرایا، جس سے یعنی کہ وہ دیہڑی دار طبقے کی بات کرتا تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ اس نے بڑے طریقے سے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا۔ لیکن یہ ہمارے طاقتوروں کو ہضم نہیں ہوا، خاص طور پہ ہمارے اس شخص کو ہضم نہیں ہوا جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور ٹاس کے اوپر فیصلے کر رہا تھا۔ میں جنرل باجوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کو پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں اس نے کون سی ایسی چیزیں دیکھیں اور کون سی ایسی چیزیں اس کو دکھلائی گئیں، کون سے ایسے جلوے دکھلائے گئے کہ اس کے بعد جو تھا وہ آپ کو پتہ ہوگا، میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا، لیکن فوجی جو ہے وہ 3 چیزوں کا بڑا شوقین ہوتا ہے، اور پھر جنرل، تو اب وہ 3 چیزوں میں سے میرا خیال ہے کہ 2 چیزیں جو تھیں وہ نون لیگ نے ان کو ایسی دکھائیں
کہ وہ جو تھے وہ پاگل ہو گیا، اور ظاہری بات ہے کہ اس نے پھر ایسی حرکت کی کہ آج پاکستان کے عوام جو ہیں یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی رمضان شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم مستحقین کے اندر آٹا تقسیم کریں گے، وہ پاکستان کے 10% بھی نہیں بن رہے، اور 10% آٹے کے اصول کے اندر انہوں نے باقی جو 90% لوگ تھے ان کے لیے آٹے کی قیمت دگنی کر دی۔ یعنی کہ دیکھیں کس طریقے سے یہ پیسہ کمانا جانتے ہیں، اور پیسہ جو ہے کون ہے، یہ فلور ملیں کن کی ہیں؟ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں یہ فلور ملیں کن کی ہیں، یہ فلور ملیں انہی لوگوں کی ہیں، سبسڈی انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ امیر یعنی کہ بلاول بھٹو کا آن دا ریکارڈ یہ وہ ہے کہ مالدار شخص کو سبسڈی دیں تاکہ وہ غریبوں کو روزگار دے۔ تو جس جگہ پہ یہ سوچ ہو تو ادھر آپ کیا کریں گے؟ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ، ان کے یہ بوندے، ان کی یہ جتنی بھی بکواسیں ہیں گی یہ اپنی طرف ہیں، اور یہ جتنا مرضی جو مرضی کر لیں، ایک چیز جو ہے وہ یہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی یہ پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج سارا دن ذرا مصروفیت کے اندر گزرا، اور اس طرح کی مصروفیت تھی کہ بازاروں کے بھی چکر لگائے اور کچھ چیزیں بھی اکٹھی کیں، لیکن میں بیسیکلی میں جو تھا کل کیونکہ پیر کا دن ہے اور کل پیر سے شروع ہو جائے گا، ہفتہ شروع ہو جائے گا، ورکنگ ڈیز شروع ہو جائیں گے، تو میں اس چیز کے اندر تھا، اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن سے یہی بات کر رہا ہوں کہ آئین کا جنازہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ پڑا ہے، لیکن ابھی تک چیف جسٹس صاحب منہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن آج میں نے اپنے ذرائع سے جب معلوم کیا تو بات یہ ہوئی کہ الیکشن ہر حالت میں 30 اپریل کو پنجاب کا ہوگا، تو لہٰذا میں جتنے بھی پارٹی والے لوگ ہیں، یعنی کہ بھلے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، جے یو آئی کے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنی تیاری مکمل کر لیں، کیونکہ یہی شیڈول رہے گا اور الیکشن ہوگا، اور اگلے ہفتے کے اندر اندر اس کا ڈرافٹ سین بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق عدلیہ جو ہے، جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سرنڈر وہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف جتنی بھی لاہور بار کونسل ہے، یعنی کہ لاہور کی بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار کونسل ہے، جتنی بھی بار کونسلز ہیں انہوں نے بھی ایک متفرق درخواست دائر کر دی ہے کہ جب یہ الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ سنوائی کرے تو اس کے اندر بھی وہ فریق بن کر آ رہے ہیں کہ جناب یہ آئین کے ساتھ، انہوں نے کہا، وکلاء نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر حالت میں ہم آئین کو جسے کہتے ہیں کہ انڈو نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ جب خبر آئی تو تھوڑی سی ہمارے بھی ذرا حوصلے بڑھے، کیونکہ عدالت کے اوپر بہرحال وہ صابر شاکر صاحب جو کہتے ہیں کہ عدالت کو مضبوط کرے، تو عدالت کو کب کس نے کمزور کیا؟ عدالت تو ویسے ہی ایک اتنا مضبوط ادارہ ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر، ایک سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایک ان کی ججمنٹ کو، یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ صدر کو ایڈوائز بھیج دیتا ہے، صدر جو ہوتا ہے وہ اسمبلی بھی توڑ دیتا ہے، لیکن اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسی وقت انڈو کر دیتا ہے، اور ایک اسپیکر کی جلے، حالانکہ اس کو امبریلا حاصل ہے، یعنی کہ امبریلا کا مطلب ہے کہ اس کو ایک چھت کے اوپر ایک وہ حاصل ہے گا، ایمنٹ نہیں حاصل ہے کہ اس کے رولنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی رولنگ کو چیلنج کیا۔ اس وقت عوام خاموش رہی کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور عوام یہی سوچ رہی، یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ کتنی طاقتور ہے۔ لیکن اہل شریف کے پاس جا کے عدلیہ گھٹنوں پر آ جاتی ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر یہ جو دورہ معیار ہے کہ طاقتور کے لیے قانون اور غریب کے لیے اور، غریب کی تو یہ حالت ہے گی کہ جسے کہتے ہیں کہ اگر تھانے میں چلا جائے تو ہیڈ محرر بھی غریب کی بات نہیں سنتا، عدالتیں تو بہت دور کی بات ہیں۔ عدالتوں کے اندر اگر کسی غریب کا مقدمہ کسی کے مالدار کے خلاف ہو تو مالدار جو ہوتا ہے عدالتوں کو مینیج کرتا ہے، اور اس طریقے سے مینیج کرتا ہے کہ سر عام ججوں کے سامنے ان لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے جو گھپلے ہوتے ہیں ان کو وہ کر کے، اور وہ جو ہوتے ہیں کلیئر ہو جاتے ہیں، کہ جو غریب ہوتا ہے وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ کتنے پاکستان کے اندر سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے اوپر غاصبانہ قبضہ ان مالدار لوگوں نے کر لیا ہے، زمینوں پہ قبضہ کر کے اور وہ سوسائٹیاں بنا لی ہیں۔ غریب کیا کر رہے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر آخر میں وہ کاغذات بیچتا پھرتا ہے کہ یار میری اس میں 4 کنال زمین ہے، کوئی کاغذات ہی خرید لو۔ اور عدالتوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ جب وہ چیز کاغذات بیچتا ہے تو کدھر بیچتا ہے جا کے؟ جب وہ بیان ہوتا ہے تو اسی تحصیلدار کے سامنے یا جن کے سامنے ہوتا ہے، تو تحصیلدار کو نہیں پتہ کہ اس جگہ پہ قبضہ ہو گیا اور یہ غریب مجبوری کے عالم میں بیچ رہا ہے۔
چاہیے تو ہے کہ تحصیلدار اس سے پوچھے، یہ نہ پوچھے کہ ہاں جی پیسے لے لیے پیسے دے دیے، یہ نہ پوچھے، بلکہ یہ پوچھے کہ ہاں جی یہ زمین آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے یہ زمین کسی نے قبضہ تو نہیں کی ہوئی۔ لیکن پاکستان کے اندر پھر وہی والی بات کروں گا کہ امیر جو ہے وہ اسی لیے امیر ہے اور طاقتور ہے کہ عدالتیں اور یہ تمام لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن تو ان کو ہر حالت میں کرانے پڑیں گے، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہوگی 6 مہینے کی، یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ جو ہے محسن نقوی جو ہے یہ جو بھڑیے مار رہا ہے یہ اس کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، یہ کچھ مہینے کے لیے آیا ہے، حافظ صاحب کا رشتہ دار بنا ہوا ہے، یا حافظ صاحب کے چھپر چھایا کے تلے یہ آیا ہے۔ تو حافظ صاحب کے بھی جسے کہتے ہیں کہ خاموشی کے دن جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور خاموشی سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ اب حافظ صاحب جو ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔